السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایسی لڑکی کی کہانی ہے جس نے خوشی کی تلاش میں اپنا خوبصورت گھر برباد کر دیا۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے چینل ٹرو اسٹوری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن آن کر دیں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ آپ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ والد ایک ہوائی کمپنی میں افسر تھے۔ میں ان کے ساتھ اکثر ایئرپورٹ جاتی تو ایئر ہوسٹر مجھے بہت اہمیت دیتی تھی، پیار سے ملتی اور میرا خیال رکھتی۔ مجھے ان کی وردی اچھی لگتی تھی۔ تصور میں بسا لیا کہ بڑی ہو کر انہی کی طرح فضائی میزبان بنوں گی۔ ہم ایک اچھے گھر میں رہتے تھے۔ والد کی تنخواہ بھی اچھی تھی۔ زندگی کی سبھی آسائشیں میسر تھیں اور ہم تینوں بہنوں کے اچھے سے اچھے رشتے آنے لگے، لیکن میں نے ہر رشتہ ٹھکرایا کیونکہ بچپن سے ایئر ہوسٹل بننا میرا خواب تھا، جبکہ والدین نہ چاہتے تھے کہ ملازمت کروں، بلکہ وہ جلد میری شادی کے فرائض سے فارغ ہونا چاہتے تھے۔ میں نے ضد کی، والد صاحب کو اجازت دینی پڑی۔ انہی کے توسط سے درخواست دی۔ خوبصورت تھی، لہٰذا بغیر سفارش کے منتخب ہو گئی۔ اتنی خوشی ہوئی بتا نہیں سکتی کیونکہ یہ میری پسندیدہ جاب تھی۔ میرا وہ خواب پورا ہو گیا جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ یہ میری پسندیدہ زندگی تھی۔ 2 سال کی سروس میں تقریباً تمام ملکوں کی سیر کر لی۔ میری کارکردگی اچھی تھی، لہٰذا انٹرنیشنل فلائٹ پر جانے لگی تھی۔ میں نے 4 سال سکون سے سروس کی۔ والد صاحب بیمار پڑ گئے، دل کا عارضہ تشکیل ہوا تو انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی۔ اب انہیں بچیوں کو ان کے گھر کا کرنے کی فکر ستانے لگی۔ وہ اصرار کرنے لگے کہ پہلے میں شادی کے لیے سنجیدہ ہو جاؤں، مگر مجھے تو ملازمت میں مزہ آ رہا تھا۔ ابھی سے شادی کے بندھن میں نہ بندھنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا دیا کہ آپ پہلے میری دونوں چھوٹی بہنوں کی شادی کر دیں، میں بعد میں دیکھ بھال کر خود اپنی زندگی کا ساتھی منتخب کروں گی۔ آخرکار والدین کو میں نے دلائل دے کر قائل کر لیا۔ وہ خاموش ہو گئے اور چھوٹی بیٹیوں کے بیاہ کی تیاریاں کرنے لگے۔ 2 سال اور گزر گئے۔ اب میری شادی کی عمر ہو گئی تھی۔ خود مجھے فکر ہوئی ایسا نہ ہو کہ وقت نکل جائے اور پھر کسی زیادہ عمر کے یا بال بچوں والے سے ناطہ جوڑنا پڑے۔ میں اپنی پسند سے شادی کر سکتی تھی، لیکن مشکل یہ تھی کہ ابھی تک مجھے میرے معیار کا شخص نہ ملا تھا۔ دل ایک ایسے ساتھی کی تلاش میں تھا جو مجھ پر اعتبار کرتا ہو، مجھے ملازمت سے منع نہ کرے، بلکہ اتنی آزادی دے جتنی اب حاصل تھی۔ ایک روز فلائٹ کے دوران ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی جس کی شخصیت نے مجھ کو مسحور کر لیا۔ وہ مجھے اچھا لگا اور میں اس کو بھا گئی۔ اس نے فون نمبر اور پتہ مانگا، میں نے دے دیا۔ ہماری چند ملاقات ہوئی اور ہم نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ پہلے فراز نے مجھ کو اپنی والدہ سے ملوایا۔ جب انہوں نے مجھے پسند کر کے رضامندی دے دی تو میں ایک روز فراز کو گھر لے گئی، والدین سے ملوایا۔ فراز میں کیا کمی تھی کہ وہ اس کو ناپسند کرتے؟ وہ انجینئر تھا، خوش شکل اور بردبار تھا۔ والد صاحب نے اس سے گفتگو کی۔ ان کو فراز کو داماد بنانے میں کچھ مسئلہ نہ لگا۔
پھر ہمارے رشتے کی بات چیت طے ہو گئی۔ یوں میری فراز سے شادی ہو گئی۔ میں نے 1 ماہ کی چھٹی لے لی اور ہم نے زندگی کے یہ یادگار دن سیر و تفریح میں گزار دیے۔ سال بھر تو حالات ٹھیک رہے، پھر ساس صاحبہ نے اپنی تکلیف بتانی شروع کر دی۔ دراصل میری کوئی نند نہ تھی، البتہ 2 داماد تھے۔ وہ اکثر مجھے کہتی کہ بہو اب گھر پر رہے، بلکہ میری ملازمت ہی ایسی تھی کہ دن یا رات جب ڈیوٹی ہوتی تو گھر سے باہر رہنا ہی ہوتا تھا۔ جن لڑکیوں نے ایئر ہوسٹس کا پیشہ اپنایا ان کو بخوبی علم ہوگا کہ اس ملازمت میں گھر سے غیر حاضر رہنے کے باعث کیسے کیسے مسائل جنم لیتے ہیں۔ وہ فراز کو کہتی کہ بیوی سے نوکری چھڑوا دو، ہمیں اس کی کمائی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ اتنی ہی نوکری کی شوقین ہے تو کسی اسکول میں ٹیچر لگ جائے، صبح جائے دوپہر کو گھر آ جائے، لیکن یہ دن رات کا غائب رہنا مجھ کو گوارا نہیں۔ لیکن فراز نے مجھے کبھی نہیں کہا۔ بالآخر ایک روز مجھے کہہ دیا کہ اب ملازمت سے استعفیٰ دے دو ورنہ اماں مجھے جینے نہ دے گی۔ وہ بہت بے سکون ہوتی ہے تمہاری دن رات کی غیر موجودگی کے باعث۔ دراصل ان کا کہنا بھی درست ہے، وہ شوگر کی مریض ہے، سارا انتظام نہیں سنبھال سکتی، تھک جاتی ہے۔ ان کو گھر میں تمہاری اشد ضرورت محسوس ہوتی ہے، اس بات کو تم سمجھو یا نہ سمجھو۔ آخرکار ان کے بارے میں ہمیں ہی تو سوچنا ہے۔ وہ خواہ پریشان رہتی ہے، گھر میں نوکر ہے، ملازمہ ہے، ان کو کام کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ میری آپ سے یہ بات شادی سے پہلے کی طے ہو چکی ہے کہ ملازمت نہ چھوڑوں گی۔ فراز نے والدہ کو سمجھایا، وہ نہ سمجھ سکی، بولی میری بیٹی نہیں ہے، سوچا تھا کہ بہو بیٹی کی طرح بن کر رہے گی، اب تمہارے چھوٹے بھائیوں کی شادی کرنی ہے، شادی کی تیاری کے لیے بازار کے چکر لگانا، بڑی بنانا، یہ سب مجھے اکیلی کے بس کی بات نہیں ہے، بتاؤ کس کا سہارا لوں۔ یہ بات تو صحیح تھی کہ فراز اچھی پوسٹ پر تھے، گھر میں کسی شے کی کمی نہیں تھی، مگر میں ملازمت روپے پیسے کے لیے نہیں کر رہی تھی، مجھے تو بس شوق تھا، اور آدمی اپنے شوق کی تسکین کے لیے کیا نہیں کرتا۔ کسی نہ کسی طرح 2 سال اور نکل گئے۔ میرے دیوروں کی بھی شادی ہو گئی، وہ ملازمت کے سلسلے میں دوسرے شہروں چلے گئے تو بیویوں کو بھی ساتھ لے گئے۔ میری ساس کی آرزو پھر ادھوری رہ گئی کہ کوئی بہو گھر میں ان کے ساتھ موجود ہو۔ سال بعد دیورانی کے بیٹا ہوا۔ ساس خوش ہونے کی بجائے رونے لگی کہ مجھے تو بڑے صاحبزادے کی اولاد دیکھنے کی چاہ تھی، مگر اس کی بیوی گھر میں بیٹھے تب نہ۔ ان کی بات ٹھیک تھی، لیکن میں ابھی 5 سال اور سروس میں رہنا چاہتی تھی تاکہ ملازمت چھوڑنے کے بعد کے فوائد کی حقدار ہو جاؤں۔ آج مانتی ہوں کہ انسان کے بعض شوق اس کو لے ڈوبتے ہیں، اگر مجبوری مالی ہو تو اور بات ہے، لیکن میرے ساتھ ایسا نہ تھا۔ اولاد بھی ایک نعمت ہوتی ہے اور وقت پر اولاد کا ہونا ہی حسن ہوتا ہے۔ میں اس نکتے کو نہ سمجھ سکی اور ملازمت کا جنون مجھ کو لے ڈوبا۔ ان دنوں میری ساس بیمار تھی، ان کو
دیکھ بھال کے لیے کسی ایسی ہمدرد کی ضرورت تھی جو بیٹی کا کردار ادا کر سکے۔ انہوں نے اپنے گاؤں پیغام بھیجا تو ان کے بھائی نے فوراً اپنی 18 برس کی بیٹی کو ان کی خدمت گزاری کے واسطے ہمارے گھر بھیج دیا۔ نبیلہ نے آتے ہی اپنی پھوپھو کی دیکھ بھال شروع کر دی، وقت پر کھانا بنانا، ان کو نہلانا دھلانا، کپڑے تبدیل کرانا، غرض تمام کام دلجوئی اور محبت سے کرتی۔ اس نے ہمارے گھر کا سارا انتظام سنبھال لیا اور اپنی پھوپھو کو پلنگ پر بٹھا دیا۔ یہی نہیں، فراز کو بھی بہت آرام ملا۔ نبیلہ کا ہاتھ کا پکا کھانا نوکروں کے ہاتھ کے کھانے سے کہیں بہتر تھا۔ ان کے پکے کھانوں میں وہ لذت کہاں جو نبیلہ کے ہاتھ میں تھی۔ وہ تمام کام ہی سلیقے اور توجہ سے کرتی تھی۔ اس لیے والد نے بیٹی کو نصیحت کی تھی کہ میری بہن کا بہت خیال رکھنا، ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، کوئی کوتاہی نہ کرنا۔ مجھ کو فراز پر کتنا یقین تھا، لگتا تھا کہ ہمارے درمیان اعتبار کا رشتہ کبھی نہ ٹوٹے گا، مگر خیر میں تو فلائٹ پر ہوتی، گھر پر فراز اور نبیلہ ہوتی۔ وہ گاؤں کی سیدھی سادی لڑکی تھی جو صرف 8ویں پاس تھی، مگر اس میں وہ گن تھے جو ساس بہو میں دیکھنا چاہتی تھی۔ بس اس کی قسمت جاگ رہی تھی کیونکہ میری قسمت سونے والی تھی۔ ماں نے فراز کو اپنی قسم دی کہ تم میری بھتیجی سے شادی کر لو تاکہ تمہاری اولاد کی خوشی دیکھ کر مروں۔ تمہاری بیوی ایئر ہوسٹس رہنا چاہتی ہے تو اس کو ایئر ہوسٹس ہی رہنے دو۔ وہ نہ تو ماں بننا چاہتی ہے اور نہ بہو اور نہ بیوی، پھر وہ ہمارے کس کام کی ہے؟ غرض رو پیٹ کر انہوں نے فراز سے اپنی بات منوا لی اور مجھ سے چھپ چھپا کر نبیلہ کا نکاح خاموشی کے ساتھ فراز سے کروا دیا۔ لڑکی کے والدین نکاح میں بلوا لیے، نہ کوئی بارات نہ دھوم دھڑکا، لڑکی تو پہلے سے ہی گھر میں رہ رہی تھی۔ فراز کی ماں کی خدمت کرتے کرتے وہ میری سیج کی حصہ دار بن گئی۔ اس نے اپنی سہاگ رات میری ہی خوابگاہ میں بسر کی اور مجھے اتنے بڑے معاملے کی ہوا تک کسی نے نہ لگنے دی، حتیٰ کہ نوکروں تک نے بھی لب سی لیے۔ میں گھر میں آتی، نبیلہ پہلے جیسی بے زبان مسکین خدمت گزار بن جاتی، مجھے کھانا ہاتھ میں دیتی اور میری بھی خدمت کرتی۔ میرے سامنے فراز یہ ظاہر نہ ہونے دیتے کہ ان کا نبیلہ سے کوئی تعلق ہے، وہ تبھی ان سے دور دور رہتی۔ غرض جس طرح اس کو میری ساس نے سمجھایا تھا وہ ویسے ہی کرتی۔ سال بعد یہ بھید تب کھلا جب وہ ایک بچے کی ماں بننے والی تھی۔ ظاہر ہے کہ اب اس راز کو کیسے پوشیدہ رکھا جا سکتا تھا۔ جب یہ خبر ساس نے مجھے سنائی تو میرے حواس جاتے رہے۔ پہلے تو جی چاہا کہ ہر کسی کو شوٹ کر دوں، پھر دل چاہا کہ خودکشی کر لوں۔ یہ دونوں کام ہی ناممکن تھے۔ رونے سے توہین کا احساس اور بڑھ گیا۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا تو بیگ میں چند کپڑے ڈالے اور ایک سہیلی کے گھر چلی گئی۔ میرے بہت رونے سے اس نے سمجھایا کہ اب میں اس صدمے کو حوصلے سے برداشت کروں کیونکہ قصور میرا بھی تھا۔ روبینہ نے مجھے سمجھایا، عالیہ دیکھو، مرد شادی کرتا ہے تو گھر آباد کرنے کے لیے، اپنے سکھ کے لیے اور نسل آگے بڑھانے کے لیے۔ تم نے فراز کو
कौन सा सुख दिया है। तुम्हें तो अपनी नौकरी की पड़ी रही, यहाँ तक कि फराज को तुम्हारी ज़रूरत ही ना रही। और अब तुम्हारी उम्र 35 साल हो चुकी है। औलाद ना होने के लिए गोलियां खा खा कर अपनी सेहत तबाह कर चुकी हो। मैंने हालात का तज्जिया किया, कसूर अपना ही निकला। मैं फराज को नबीला के बगैर देखना चाहती थी, जबकि अब वो उसके लिए अहम हो चुकी थी कि इसके बेटे की माँ बन गई थी। सोचा कि अब तो बर्बाद हो चुकी, घर की मालकन दूसरी औरत बन गई तो अब किसके लिए मुलाजमत छोड़ूं। बाद में फराज और उसके वालदैन ने मेरे वालदैन से माफ़ी मांगी। हालात को देखते हुए उन्होंने मुझे फराज से सुलह के लिए कहा, क्योंकि दवाइयों के मुसलसल इस्तेमाल की वजह से मैं माँ ना बन सकी थी। सास ने भी मुझे मनाने में कोई कसर ना रखी। तब मैं अपने घर चली आई, क्योंकि अपने घर के सिवा मुझे कहीं सुकून भी नहीं मिलता था। औलाद के इलाज के लिए फराज मुझे लंदन ले गए, लेकिन डॉक्टर्स ने बताया कि अब मैं माँ नहीं बन सकती। मुलाजमत छोड़ दी है, मगर अब पछताती हूँ। मर्द हो या औरत, इंसान को चाहिए कि वो हकीकी ज़िंदगी जिए और तखील परस्त ना बने, क्योंकि गैर कुदरती ज़िंदगी बसर करने वालों को सच्ची खुशियाँ नहीं मिलती।